اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ زویا کی چیخیں آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل رہی تھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی اس کی سسکیوں سے ختم ہو جاتی تھی، مگر یعنی تانیہ عمر اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بالکل وہی آنکھیں، وہی چہرہ اور وہی رنگت۔ کیا کوئی اس قدر بھی مشابہت رکھ سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ صرف خدا کر سکتا ہے۔ وہ سب کچھ تو کر سکتا ہے جب وہ ایک گھر میں کسی کو خوبصورتی اور کسی کو بدصورتی سے ملا کر بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے؟ مگر خدا کو جب زویا کو خوبصورتی ہی دینی تھی تو عمر میں کیا برائی تھی؟ زویا عمر کی طرح بھی تو ہو سکتی تھی، یا ضروری تو نہیں کہ وہ خوبصورت ہی ہوتی اور اسے عام سی شکل و صورت کا انسان بھی تو بنایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ خدا کو اپنی ہر آزمائش کے لیے میں ہی نظر آئی تھی۔ صرف میں نے ہمیشہ ہی یہی سنا تھا کہ خدا اپنے بندوں کو بس اتنا ہی آزماتا ہے جتنی ان میں برداشت ہو، لیکن میری زندگی میں صرف آزمائشیں ہی کیوں دے دیں؟ کتنی بار میں نے اپنے خدا سے کہا تھا کہ مجھ میں نہیں برداشت، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ جب ہی تو جس صورت کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر محسوس کیا، وہی صورت آج میری بیٹی کے پاس ہے۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خوبصورت ہے، اس کے چہرے میں بالکل اسی ہی کی طرح معصومیت ہے، اور وہ رو رو کر سو چکی تھی۔ اب مجھ سے بھی تو وہ ہسٹریائی کیفیت اتر چکی تھی، ہاں نہ، جو ایک گھنٹہ پہلے تک تھی۔ اس وقت اگر میں کمرے میں عمر بھی آ جاتا تو میں شاید انہیں بھی پہچاننے سے انکار کر دیتی، اور وہ تو پھر بھی بیٹی زویا تھی۔ میں نے زویا کو مار کر نہ جانے کون سے جذبے کی تسکین کی تھی۔ اب مجھے اپنے آپ پر دوبارہ اختیار حاصل ہو گیا تھا، اور میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو واپس پا چکی تھی۔ جب ہی تو یہ سب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اتنا مارا تھا کہ اپنی معصوم بیٹی کو، کہ شاید کوئی ظالم یا جابری انسان بھی انہیں ایسا نہیں مارتا۔ اب بھی میں ان جملوں کی کرواہٹ سے دور نہیں نکل سکی تھی جو کہ میری خوبصورت زندگی سے بہت دور نکل گئے تھے، یا کہیں گے کہ میرے ماضی کی طرح مگر شاید نہیں۔ انسان لاکھ کوشش کرے وہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن بھول نہیں سکتا وہ تمام صورتحال جو اس کی زندگی کا کبھی حصہ رہی ہو۔ یہ میرے ساتھ تو نہیں ہو کسی کے ساتھ ہے۔ وہ اپنا منحوس ماضی ضرور بولنا چاہتا ہے۔ اسی وقت مجھے اپنے آپ پر کیوں اختیار نہیں رہتا؟ یہ سوال میرے لیے پچھتاوے کی طرح تھا۔ ایسا کیوں ہو گیا تھا اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نرس نے زویا کو میری گود میں دیا تھا تو مجھے سخت قسم کی حیرت ہوئی تھی، اور شاید اسی حیرت کے زیر اثر میرے منہ سے ایک دبی سی آواز نکلی تھی کہ مجھے اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشی نہیں، غم ہوا ہے۔ سب نے اس بات کا یہی مطلب لیا تھا کہ میں بیٹی نہیں بیٹا چاہتی تھی، لیکن میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ مگر میری رونی صورت کو دیکھ کر امی نے یہی مطلب نکالا تھا۔ جب بھی تو امی نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، پہلی لڑکی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ تو خیر مجھے بھی معلوم تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اب کی بار پھر خدا مجھ سے بہت کچھ چھیننا چاہ رہا ہے، جس کے لیے میں بہت تڑپی تھی، یعنی کہ سکون۔ ہاں، سکون ہی تو چاہتی تھی میں، مگر اپنی بیٹی کی شکل کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ اب پھر کوئی نیا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ خدا نے میرے ساتھ مجھ جیسی ایک ادنا سی لڑکی سے نہیں عورت سے، خیر عمر کو تو لڑکیوں کی ہی خواہش رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے چاروں طرف صرف اور صرف پیاری پیاری سی بچیاں ہوں۔ جب ہی تو عمر نرسوں میں روپے اور مٹھائی اس طرح بانٹ رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو۔ سب خوش تھے سوائے میرے۔ احتشام جب آیا تو جھٹ کہہ دیا، ارے یہ تو ہو بہو اپنی ثانیہ ہے یار۔ اس انکشاف پر سب کے منہ سے ہاں کی آواز ایک ساتھ نکلی تھی، جیسے انہیں ابھی پتہ چلا ہو، لیکن میرے لیے تو ایک جھلک ہی کافی تھی۔ بھلا مجھ سے زیادہ کون پہچان سکتا تھا ثانیہ کی صورت کو؟ چلو اچھا ہوا ثانیہ کی شکل پر گئی بچی، تم پر نہیں۔ احتشام نے ہمیشہ کی طرح بظاہر ہنستے ہوئے مگر ایک بات جو کہ سچ تھی وہ آخر کہتی تھی، جو کہ مجھے تو اتنی بری نہیں لگی تھی کیونکہ میں ان سب کا مذاق کی عادی تھی، لیکن عمر نہیں۔ وہ میرے لیے اس طرح کے الفاظ کبھی کسی سے سننا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا فوراً بولے، ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے، ہماری تانی کسی سے کم نہیں ہے جو کہ ثانیہ کی شکل میں خوش ہوں، لیکن ہاں اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کی ماں تانی ہے۔ اس کے الفاظ سے احتشام خاموش ہو گیا تھا، اور امی نے بھی احتشام کو بری طرح گورا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ واقعی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت۔ کیا ہو رہا ہے تانی؟ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ عمر کی آواز سن کر میں واپس اپنی دنیا میں آ گئی تھی، جہاں پر ایک عدد
چاہنے والا اور چاہے جانے والا شوہر موجود تھا، اتنی اپنی تمام تر محبتیں جو صرف مجھ پر نچھاور کرتا تھا، مجھ جیسی معمولی شکل و صورت والی عورت پر۔ میں مسلسل عمر کو دیکھ رہی تھی اور میری سوچ اسی نقطے پر اٹکی رہتی تھی کہ واقعی عمر میرے ہیں۔ ارے کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ عمر حسب عادت میری جانب دیکھ کر بڑے دل فریب انداز میں مسکرائے تھے۔ ان کی آواز اور لہجہ واقعی بہت اچھا تھا۔ نہیں 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 تو میں کچھ سٹھیا سی گئی تھی، پھر قدرے سنبھل کر بولی تھی، آپ آج لیٹ کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، کیا انتظار کی گھڑیاں اتنی طویل تھیں جو تم مجھے اپنی نظر کے راستے دل میں اتار رہی ہو؟ کہیں میں تم سے دور تو تم مجھ سے اپنے قریب پاؤ، عمر نے بڑے ہی رومانٹک انداز میں کہا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں مجھے دور ہونے کی بات ناگوار گزری تھی، اور شاید عمر کو میرے چہرے پر آئی ناگواری نے فوراً ہی احساس دلا دیا تھا۔ جب ہی تو انہوں نے اپنا کوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، یار میں نے میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ میری ایک عدد حسین بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور سب نے بڑھ کر تو میں خود اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے عمر نے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا تھا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ سے کوٹ لیا، کرسی پر پٹک دیا اور کمرے سے یہ کہتے ہوئے نکل گئی، میں کھانا گرم کر رہی ہوں، کھانا ہے تو باہر آ جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ عمر کو میرے اس طرح کے رویے کی ہمیشہ سے عادت ہے، اس لیے بغیر ٹینشن کے اپنے کام میں مصروف تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب زویا کے پاس گئے ہوں گے اور زویا کو سوتے سے اٹھا دیں گے، لیکن میں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ بعد میں بھی زویا کو خود ہی سلائیں گے، اور اگر وہ سوئی نہیں تو پوری رات جاگیں گے جب تک وہ سوئے گی نہیں۔ مجھے زویا کو کبھی پرواہ نہیں رہی تھی، اس لیے عمر ہی نے اسے پالا ہے اور میں نے اسے آج تک فیڈر بھی بنا کر نہیں دی۔ یہ سب کام صرف عمر کے تھے، اور عمر کے آفس جانے کے بعد زویا کو سنبھالنے کا کام بوا کا تھا۔ مجھے زویا سے نفرت تھی، شدید نفرت، جس کی شاید ہی کوئی انتہا ہو۔ تم نے کھانا کیا پکایا ہے آج ثانی؟ عمر زویا کو گود میں لیے ہوئے تھے، کچن میں آ چکے تھے۔ زویا کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس کا منہ بھی نوچا ہوا تھا، لیکن عمر نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے بھی کبھی نہیں پوچھا، حالانکہ وہ زویا سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شاید وہ زویا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے تانی عمر سے، جس سے شاید ہی کبھی محبت کسی نے کی ہو، اور ویسے بھی شاید محبت کی لائق میں تھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر کھانا پسند کا نہ ہوا تو کھائیں گے نہیں؟ میں نے پھر اسی روٹ سے انداز میں کہا تھا، نہیں نہیں، اگر تم مجھے زہر دو گی نا تانی تو واقعی ہی کھا لوں گا۔ عمر میرے قریب آ گئے تھے، ان کی شدتیں صرف آج ہی نہیں دیکھنے کو مل رہی تھیں، وہ مجھ سے ہمیشہ ہی اسی طرح سے محبت کے راگ الاپتے رہتے تھے، اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کھانا کھا لیجیے، میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ میں نے آخر ان کی طرف آگے ایسے دیکھا جیسے میں اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں، اگر وہ روکنا بھی چاہیں گے تو میں رکوں گی نہیں، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے دن بھر کی روٹین وہی پرانی سی سنانے بیٹھیں گے، اور وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے دن بھر کی ردات سناتے تھے، مگر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ آج میں اگر اپنا کیتھارسس نہیں کرتی تو شاید دوبارہ اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھ پاتی۔ میرا ماضی بہت ہی برا ہے، اگر اب بھی میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں اور ماضی کا گزرا ہوا کوئی واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل جاتی ہیں۔ میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتی ایسے ماضی کا، میرا دل و دماغ میں آج بھی وہ الفاظ تھوڑا بن کر برستے ہیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تانیہ محسن کہ میں زہیب علی تمہیں چاہوں گا؟ کہنے سے پہلے سوچ تو لیتی کہ تم کیا ہو اور میں کیا۔ ارے میں تم سے دو پیار کی باتیں کیا کر لیں، تم نے کوئی اور ہی مطلب نکالا، اور کان کھول کر سن لو تانیہ، مجھے تم سے صرف ایک کزن کی حد تک دلچسپی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو، اور ایک بات یہ کہ میں ثانیہ کو چاہتا ہوں، ثانیہ کو سمجھیں۔ وہ ابھی تک مجھ پر دھماکے کیے جا رہا تھا، اور آخر دھماکہ تو بہت زوردار تھا، یعنی کہ اس بار بھی ثانیہ، اس سے آگے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ میرے چاروں طرف لگ رہا تھا اندھیرا چھا گیا ہے۔ میں تانیہ حسن اس دوراہے پر تھی کہ ہرگز مات کھانے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چلو اب اگر زہیب کو مجھ سے محبت نہیں بھی تھی تو ضروری تھا کہ ثانی سے ہوتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ کر گزروں۔ ذہن میں ان الفاظ کی گونج ابھی تک تھی جو ایک گھنٹہ گزر جانے کے باوجود میرے کانوں میں گویا سیسا گول رہے تھے۔ اے خدایا، کیا یہاں پر بھی میرا اور ثانی کا مقابلہ ضروری تھا؟ میں نے فوراً ہی خدا سے شکوہ کر ڈالا، کیا کروں خدایا، میں کیا کروں؟ کیسے اتنے بڑے سچ کو سچ مان لوں یا زہیب کو پکڑ کر پوچھوں کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو تم نے اوروں کی طرح نہیں؟ زہیب تم سب سے الگ تھے، سب سے منفرد۔ تمہاری باتوں نے مجھے کتنا خوشگوار سا احساس دیا تھا۔ مجھے پہلی بار لگا تھا کہ خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں، کیونکہ تم نے نہ جانے کس بات پر کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ لوگ حد درجہ فضول لگتے ہیں جو کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے خوبصورتی نہیں، خوبیاں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو کیا تم بھی ان ہی فضول لوگوں کی طرح تھے یا دوگلے تھے؟ تم کہتے تھے کہ میں
اور کرتے کچھ تم کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. تمہارے انہی طرح کے جملوں نے ہی تو میری حوصلہ افزائی کی تھی، ورنہ میری جیسی اپنے خول میں بند لڑکی کو کہاں جرأت تھی کہ کسی سے محبت کر بیٹھے. میں ہی غلط تھی. یہ شاید میرے طرح کی تمام لڑکیاں ایسی ہی بیوقوف ہوتی ہیں جو گھر میں پیار نہ ملنے کی وجہ سے کسی بھی ایرے گہرے کے ذرا سے پیار کے الفاظ کو، پیار بھرے لہجے کو محبت کا نام دے بیٹھتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ ان کی قسمت میں پیار ہوتا ہی کہاں ہے، ورنہ اگر ہوتا تو گھر والوں سے نہ مل جاتا. میرا دماغ لگ رہا تھا کہ پھٹ رہا ہے، مگر میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی. بہت ہی بے معنی سا لگ رہا تھا. اپنا وجود کیا کا تھا اگر ذرا پیار سے ہی سمجھا دیتا زہیب. میں نے دل میں سوچا. پھر جیسے ہی اپنے آپ پر پہلی بار اختیار نہ رہا، میرا ذہن بالکل خالی ہو گیا تھا. کوئی سوچ میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. مجھے صرف اور صرف ثانیہ سے نفرت ہو رہی تھی، شدید ترین قسم کی نفرت. اور مجھے یاد نہیں کمرے میں کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی. اب ثانیہ کمرے میں آ گئی تھی اور کوئی سوٹ تلاش کر رہی تھی کہ الماری کے اندر. صرف اسے کہیں جانا ہوگا، میں نے دل میں سوچا، اور لاشعوری طور پر اس کے چہرے پر میری نظریں جم گئی تھیں. وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور لوگوں کی تعریفوں نے اسے پراعتماد بنا دیا تھا. اس کی شخصیت میں کوئی سحر ضرور تھا جو اس کو لاکھوں میں نمایاں بنا سکتا تھا. تو پھر میں نے ایک نہایت ہی معمولی شکل و صورت اور رنگت رکھتی تھی. میرا اور اس کا مقابلہ، مجھے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے بھی شرم آنی چاہیے تھی، مگر مجھے خدا ہر دوراہے پر اس کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا. ہر دوراہے پر. یہ الفاظ میں نے پھر دہرایا نہیں. ثانی، میں اب کوئی کھیل تم سے ہارنا نہیں چاہتی. میرے مسلسل گھورنے پر اس نے میری طرف دیکھا تھا. کیا ہوا؟ ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ لیکن میں اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کی طرف اسی طرح بیٹھی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور میں نے کچھ سنا بھی نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آئی اور نہ جانے مجھ سے کیا پوچھ رہی تھی کہ میں نے اب کی بار واقعی نہیں سنا، کیونکہ اس وقت میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا. مجھے اس وقت عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا، اور اصل میری ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا. لگتا ہے کہ تمہیں اپنے فگر کا خیال آ ہی گیا ہے، جب ہی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا. تانی، جب تم میرے ساتھ چلتی ہو نا تو مجھے ایسا لگتا ہے زمین ہل رہی ہے. یہ کہہ کر ثانیہ نے ہلکا سے کہکا لگایا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اب کی بار جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. میں نے شاید ہی کبھی اسے کسی بات کا پلٹ کر جواب دیا ہو، اور یہاں مجھے یاد نہیں کہ میں اس وقت تک کبھی کسی کو بھی یہ احساس دلایا ہو کہ اس کی وہ باتیں مجھے بری لگتی ہیں، میرا دماغ ہلا دیتی ہیں. ان کی بظاہر ہنسنے والی باتیں مجھے اندر سے کتنا توڑ کر رکھ دیتی ہیں. اس لیے میرے ذہن میں پکتے ہوئے لاوے سے وہ بالکل بے خبر تھی. لیکن میں نے سائڈ پر رکھا ہوا ٹائم پیس اسے کھینچ کر مار دیا تھا. وہ بری طرح شاکڈ ہوئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی. لیکن میں نے نشانہ غلط بیٹھنے کی صورت میں میری اور اس کی تصویر جو ہمارے بیڈ پر سجی ہوئی تھی اسے کھینچ کر ماری. پھر اٹھی اور سامنے آئرن سٹینڈ پر رکھی ہوئی استری ماری. میرے تو تمام نشانے غلط بیٹھ رہے تھے. ثانیہ زور سے چیخی، پاگل ہو گئی ہو تم تانی، تم؟ ہاں بالکل ہو گئی ہو. تم نے کیا ہے مجھے پاگل. میں پاگلوں کی طرح اس پر جپٹ پڑی تھی اور اس کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیے تھے. امی ابو سب کمرے میں آ گئے تھے، کیونکہ دھڑا دھڑ چیزیں گرنے کے شور سے وہ لوگ پریشان ہو کر آئے تھے. لیکن کمرے میں اس سے بڑھ کر بھی انہیں پریشان کرنے کا سبب موجود تھا. امی غصے میں چیخیں، کیا ہوا ہے تانی؟ چھوڑو اسے. ثانیہ مسلسل اپنے آپ کو مجھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. لیکن اس وقت نہ جانے کون سی طاقت تھی جو میرے اندر آ گئی تھی. میں اپنے آپ کو اس وقت سب سے طاقتور محسوس کر رہی تھی. قریب آ گئی تھی اور شاید وہ مجھے ایک دو تھپڑ جڑنا چاہتی تھی، جو کہ میرے لیے اس وقت بہت ضروری بھی تھے. لیکن جب بھی امی میرے قریب آئیں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے ہوش میں آ گئی ہوں. میں نے تڑپ تڑپ کر امی کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور نہ جانے کب تک روتی رہی. سب اس وقت تک مجھے ہونکوں کی طرح دیکھتے رہے، اور پھر نہ جانے کب تک میں روتی رہی. اور پھر کیا ہوا مجھے یاد نہیں. بس جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. کمرے میں کوئی موجود نہ تھا. ذہن باری ہوتا جا رہا تھا. مجھے اپنے رویے پر سخت قسم کی حیرت ہو رہی تھی. شاید ہر وقت کے طنز اور احساس سے کمتری نے مجھے اس طرح کی حرکت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. میں ثانیہ حسن، جس نے بچپن سے لے کر آج تک صرف ایک بات کو اپنے دماغ میں کریت کر لکھا تھا کہ میں ثانیہ حسن کی چھوٹی بہن تانیہ، اس سے ہر لحاظ سے مختلف ہوں اور وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی. اسے بات کرنے کا ہنر آتا تھا. اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اس نے زندگی میں کوئی بازی ہاری نہیں تھی. اس ایسی زندگی میری جیسی لڑکیوں کے لیے پانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ میں ایک نہایت ہی عام سے خد و خال کی اور دبی ہوئی رنگت کی مالک تھی. میرے پاس وہ الفاظ ہی موجود نہیں ہوتے تھے جن سے وہ اپنے جذبوں کا اظہار کر سکوں. میں ہر
ہر بار مات کھا جاتی تھی، لہٰذا مجھے کسی کھیل میں زندگی کے دلچسپی نہ رہی تھی۔ میں خود کو اپنے خول میں بند کر لیا تھا، اور ایسے میں زہیب علی میری زندگی میں ایک خوشی کی کرن بن کر آئے تھے، اور پھر میں نہ جانے کب ان کو چاہنے لگی ان سے اور اس بار یہ بازی بھی ثانیہ نے جیتی۔ ثانیہ واقعی خوبصورت تھی، آئینہ دیکھ کر تو مجھے خود کتنی دیر تک حیرت ہوتی رہتی تھی کہ میں صرف ثانیہ ہی نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لوگوں میں کسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میں خود کو اپنی اس فیملی میں انفٹ محسوس کرتی تھی، اور میں اس میں کوئی بھی قصوروار نہ تھا، باوجود شرمندہ ہو جاتی تھی اپنا قصور نہ ہونے کے بعد بھی۔ اور یہ سوال تو امی کو بھی بہت شرمندہ کرتا تھا کہ آخر میں کس پر چلی گئی ہوں، اور اس سوال پر امی کا منہ اتر جاتا تھا کہ بیچاری خود حیران تھی اس المیوں پر کہ کہاں میرے خوبصورت اور حسین بچے، اور کہاں میں اس سب سے نہایت ہی مختلف۔ مگر نہ جانے کیوں میں امی سے کوئی اور جواب کی منتظر رہتی تھی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ امی یہ کہیں کہ پتہ نہیں کس پر پڑ گئی ہے، یہ اللہ جانے۔ میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ امی شرمندہ ہونے کے بجائے ان لوگوں کو شرمندہ کریں جو خدا کو مانتے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بنانے والی صورت کے روادار میرے ماں باپ یا باپ میری ماں یا باپ نہیں بلکہ خدا ہے، صرف خدا جو کہ بندے کے دل میں رہتا ہے، اور اگر سوالات سے اس بندے کا دل ٹوٹ جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ مگر امی نہ جانے کہ وہ شرمندہ ہوتی تھیں، لیکن میں اس سے زیادہ بیوقوف تھی جو اتنے سارے خیالات دل میں لے کر آتی تھی، لیکن زبان پر لے کر آنے کی جرت میری جیسی لڑکی واقعی ہی کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ تو صرف سوچتی تھی کہ یہ شکل میں نے خود تو نہیں بنائی، میرے خدا نے بنائی ہے، لیکن یہ تو نہیں سوچتی تھی کہ اور بھی تو بہت سی خوبیاں خدا نے مجھ میں دی ہیں، اگر انہیں یکسر میں فراموش کر لیا ہے تو اس کی کمی کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی اگر کہوں کہ میرے گھر والوں نے تو شاید یہ واقعی غلط نہیں ہوگا، بلکہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے مجھے اس کمی کا ضرور احساس دلانا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ثانیہ کے ساتھ اس کے کالج کی طرف سے پکنک میں جانا تھا، اور اس پکنک میں جانے سے ایک دن پہلے میرا احتشام اور ثانیہ نے کتنا ریکارڈ لگایا تھا، اور اس وقت مجھے اپنی بدصورتی پر کتنا رونا آیا تھا، کتنا دل چاہا تھا کہ میں کسی طرح بہت خوبصورت ہو جاؤں، بلکہ ثانیہ کی طرح مجھے اپنے ہی چہرے کے حد و خال کتنے زہر لگتے تھے، اور اس دن تو دل چاہا کہ زہر پی لوں اور ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاؤں، لیکن میں مر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے اپنے خدا سے ہر وقت گلہ رہتا تھا، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ خودکشی حرام ہے، اور میں اتنا بڑا کام تو شاید کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اور برائی کرنے والوں میں کوئی فرق نہ رہ جاتا، اور نہ ہی مجھ میں ہمت تھی، اور بالکل بھی نہیں، اور اس کا تصور بھی میں اپنے بدصورت چہرے کو دیتی تھی، اس کا قصور بھی میں اپنے بدصورت چہرے کو دیتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بہت اچھی طرح بیٹھ گیا تھا کہ صرف اور صرف خوبصورت لوگ ہی پراعتماد نظر آ سکتے ہیں، اور وہی لوگ جینے کے اصل حقدار ہیں، اور ہم جیسے لوگ صرف اور صرف ہارنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں کسی عام شکل و صورت کی لڑکی کو پراعتماد دیکھتی تھی تو مجھے انتہا درجے کی حیرت ہوتی تھی، اور میری حیرت کچھ غلط بھی تو نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر گھنٹوں سوچا کرتی تھی کہ آخر کیا ایسی بات ہے جو خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بڑے آرام سے جی رہی ہے، اور اس کے چہرے پر کمپلیکس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ کیا اس کو اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کی طرح مذاق کا نشانہ نہیں بناتے ہوں گے، یا اس سے ایسے سوالات نہیں کیے جاتے ہوں گے، یا اس کے گھر والوں سے حیرت کا اظہار نہیں کیا جاتا ہوگا۔ خیر پکنک میں جانے سے پہلے احتشام نے جو کہ مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، ثانیہ سے کہا تھا، ثانیہ اس کو آخر کیوں لے کر جا رہی ہوں، وہاں جا کر تو یہ دنگا فساد کھڑا کر دے گی کہ کہیں کسی نے یہ پوچھ لیا کہ ارے ثانی کیا واقعی یہ تمہاری بہن ہے، جو بیچاری خود اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوگی، یہ وہاں اسے 2-4 اور صدمے دے کر آ جائے گی۔ حالانکہ احتشام جانتا تھا کہ میں کبھی کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں پاتی جو اس بیچاری کو 2-4 اور صدمے دیتی، تو میں خود صدمے سے 2-4 ہوں۔ خیر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں موجود بڑے یعنی میری امی اور یا ابو اسے چپ کروا سکتے، اسے ڈانٹ بھی سکتے، لیکن شاید سب نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میرے پاس دل نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں جو کسی کے بونڈے مذاق سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور شاید غلطی میری بھی تھی جو کبھی کسی سے اظہار نہیں کیا تھا اپنی ناگواری کا، بلکہ ثانیہ نے احتشام کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک کان لگائے کہ شاید امی یا ابو کسی طرح احتشام اور ثانی کو چپ کروائیں، لیکن شاید انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بہن بھائی آپس میں مذاق کر رہے ہیں، اور اس طرح کا مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ کہاں کا مذاق تھا جس کی شخصیت کو رون دیا جاتا ہے، اسے تو پلے نہیں پڑتا، بس آس پاس کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور وہ شخص چاہے کتنا ہی جل بھن جائے کسی کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ثانیہ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ ثانیہ مجھے ساتھ لے جانے سے
کتراتی تھی، لیکن شاید میں فیصلہ بھی کبھی صحیح طریقے سے نہ کر پائی تھی، مگر میری کہی ہوئی بات کبھی پتھر کی لکیر نہ بن سکی، کبھی بھی نہیں، اور پھر ثانیہ کے ساتھ جانا ہی پڑا، اور شاید میرا وہاں جانا ضروری تھا، کیونکہ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جو ہمیں اس وقت نہیں بلکہ البتہ بعد میں پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی تو ہماری بھلائی ہی چاہتا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ وہ بھلا کیسے ہمارا برا چاہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ برا چاہ ہی نہیں سکتا۔ میں ثانیہ کے ساتھ پہلی بار اس کی دوستوں میں آئی تھی، اور مجھے بہت جھجک ہو رہی تھی۔ وہاں احتشام کے حسب توقع ثانیہ کی دوستوں کو کافی حیرت ہو رہی تھی کہ ثانیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے انتظار میں تھی، اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 8:30 ہو رہے تھے، اور 9 بجے کالج سے بچوں کو نکل جانا تھا پکنک پوائنٹ، لہٰذا میں اور ثانیہ گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ثانیہ کی بیسٹ فرینڈ ہما کی وین آ چکی تھی، لیکن محترمہ خود حاضر نہیں ہوئی تھیں۔ پھر کالج کے گیٹ کے سامنے ایک کار آ کر رکی تھی۔ ارے یہ تو ہما کی کار ہے، یہ کہتے ہوئے ثانیہ فوراً بھاگی تھی، لہٰذا مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ ہما اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہما جو ابھی کار سے نکلی ہی تھی کہ ثانیہ نے فوراً دبوچ لیا۔ ارے یار بس ذرا آنکھ دیر سے کھلی، اس لیے ذرا لیٹ ہو گئی، اور بجوں سے منت سماجت کرنی پڑی۔ اگر آج کا دن ہی منحوس ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ میری نظر لاشعوری طور پر اس طرف گئی، شاید اس نے اشارہ اس طرح کیا تھا کہ اس وجہ سے، یا پھر کچھ اور۔ سامنے ایک نہایت ہی حسین اور دل فریب شخص بیٹھا تھا، مگر میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، میں نے فوراً ہی نظریں چرا لی۔ مجھے حسین چہرے بہت اچھے لگتے تھے، لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنی کار سے نکل آئے تھے، اور فوراً ہی ہماری طرف آ گئے تھے۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حسین چہروں کے لوگ شاید اصل جینے کے حقدار ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بھی پر اعتماد تھا، فوراً ہی ہائے ہیلو شروع کرتی۔ ہیلو مس، انہوں نے کہا۔ ثانیہ کو تھا کہ لیکن وہ دیکھ مجھے رہے تھے۔ ارے مس نہیں، مس ثانیہ، یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے، اور یہ پھر اس نے ثانیہ کی طرف منہ کیا تھا اور کہا، ارے یہ ثانیہ، یہ کون ہے؟ ثانیہ نے، جس کو میرے وجود کا تھوڑی دیر پہلے تک احساس ہی نہ تھا کہ میری بہن تانیہ ہے۔ ثانیہ نے تو بتا دیا، لیکن ہما کے اوپر تو جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ جی ہاں، میں ان کی بہن ہوں، جڑواں بہن نہیں، جو آپ اتنی حیرت کا شکار ہو رہی ہیں۔ مجھے اس وقت جیسے بہت شرمندگی نے آ گھیرا تھا، پتہ نہیں کیوں حالا کہ میں ایسے جملے سننے کی عادی تھی، پھر آج پہلی بار کیسے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی تھی، اور میرے اس جملے نے شاید ثانیہ کو بھی شاکڈ کر دیا تھا۔ وہ بھی تو حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑی شخصیت صرف مجھے دیکھ رہی تھی، بنا کسی حیرت کے زیر اثر، بلکہ مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو، دنیا میں آپ کی چھٹی کروانے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے ہما کو کہا تھا۔ میرے جواب سے جھیم سی گئی تھی، شاید وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کی بات پر ہنسوں، لیکن میں اس وقت اپنے اندر آنے والے ہمت سے حیران تھی، کہ لہٰذا اس کو دیکھتی گئی، اور اس پر ان حضرات نے مجھے آنکھ مار دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس طرح کسی شخص سے امید نہیں تھی۔ پہلی بار وہ دیکھنے میں وہ ایک باروب شخصیت کا مالک لگ رہا تھا، لیکن اتنی بچکانہ حرکت، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ایسے لگنے لگا تھا ایسا ابھی بیچارہ باہر آ جائے گا، لیکن یہ کیفیت میں نے اس پر بالکل ظاہر نہ ہونے دی تھی، بلکہ اپنے چہرے پر بلا کے سنجیدگی ظاہر کر کے فوراً منہ موڑ لیا تھا۔ یہ میری اس شخص سے پہلی ملاقات تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کوئی فلمی سین ہوگا، یا کسی افسانے کی طرح میرے پیچھے وہ شخص آئے گا، بالکل نہیں، بلکہ میں اس طرح کی باتیں سوچتی ہی نہیں تھی، بلکہ بس بالکل ایک عام سی ملاقات، جیسے ہم راہ چلتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ کئی ایک کو ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور پھر ان کی صورت بھی یاد نہیں رہتی۔ میں زندگی کے بارے میں سوچوں تو بس سوچتی چلی جاؤں، میں اب بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لگتا ہے میں ایک ایسا وجود رکھتی ہوں جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن چل نہیں سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ نہیں ہو سکتا، اور بالکل بے مقصد زندگی گزار رہا ہو، بس صرف اور صرف سوچ سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ مجھے زہیب علی سے حد درجہ محبت تھی۔ میں نے اسے کب چاہنا شروع کیا، یہ میں آج تک نہ جان پائی تھی۔ مجھے باوجود کوشش کے کبھی یہ یاد نہیں آیا تھا کہ ایسے کون سا واقعہ ہے یا کون سی بات تھی جس نے میری بے تکی سی زندگی میں رنگ بھر دیا تھا۔ نہ ہی وہ بہت وجیحہ انسان تھا، بس عام سے خدوخال اور عام سے احساسات والا نوجوان، جس کی باتیں مجھے واقعی ہی بہت اچھی لگتی تھی، صرف باتیں، اور شاید کچھ بھی نہیں۔ اگر غور کروں تو اس نے مجھ میں اور ثانیہ میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، اور شاید اس کی پہلی خوبی نے مجھے اس پر فدا کر دیا تھا، کیونکہ میں یہی خوبی تو سب میں دیکھنا چاہتی تھی، صرف اس کے ساتھ ایسا آپ کو برابر سمجھنا چاہتی، میں اپنے آپ کو برابر سمجھنا چاہتی تھی۔ میں ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو کبھی بھی ہمیشہ ایک جیسی تھی، اور اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ کیا ثانیہ بھی زہیب کو؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ قطعی نہیں، اس بار بھی ہمیشہ کی طرح
میری پسندیدہ چیز کو اٹھا کر چلتی بنے گی۔ زہیب کوئی سوٹ پیس یا جولری تو نہیں ہے، وہ تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ کیا وہ چیز جو میں امی سے ضد کر کے چھین بھی لیتی ہوں تو کیا وہ بھی ثانیہ کے لائق ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے کہ ہوتی ہے کہ آج زہیب نے آ کر اس بات کا مجھے بہت برے طریقے سے احساس دلا دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے بہت بے معنی لگ رہا تھا۔ اتنا رونا شاید مجھے کبھی زندگی میں نہیں آیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے الفاظ ابھی تک میرے ذہن میں تھوڑے برس آ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ثانیہ ابھی کہیں سے نمودار ہوگی اور کہے گی، دیکھا تانی، جس چیز کے لیے تم نے اتنا تڑپی ہو، اپنے خدا سے گڑ گڑا کر مانگتی ہو، وہ مجھے کتنی آسانی سے مل جاتی ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں وہ ایسا کہے گی نہیں، لیکن اس کی آنکھیں کچھ ایسا ہی تاثر تو دیں گی۔ کیا واقعی ہی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے نہیں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ خدا بھی خوبصورت چہروں کو نوازتا ہے۔ کیا میری زندگی میں صرف اندھیرا ہے؟ میری صورت کی طرح میری تقدیر بھی کبھی نہیں بدل سکتی؟ میں نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا اور سوچ سوچ کر میرے رونے میں شدت آ گئی تھی، اور شاید میں اسی طرح روتی رہتی اگر فون کی بیل نہ بجتی، لیکن میری آواز بھی تو قابو میں نہیں آ رہی تھی جو میں فون اٹھاتی۔ خیر بڑی مشکلوں سے میں نے فون ریسیو کیا تھا۔ دوسری طرف خوبصورت مردانہ آواز میں ہیلو کیا گیا تھا۔ میں نے آواز نہیں پہچانی، لہٰذا اب کی بار ذرا سنبھل کر کہا، ہیلو جی، کس سے بات کرنی ہے؟ دراصل مجھے مس تانیہ حسن عرف تانی سے بات کرنی ہے۔ نہایت ہی مہذب آواز اور میرے نام نے مجھے چکا دیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اب کی بار میرے لہجے میں حیرت کے باوجود ناگواری تھی، اور شاید میری ناگواری پر سامنے والے نے بڑے روکھے لہجے میں کہا تھا، دیکھیے مس، میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں نے بڑی شرافت سے بتا دیا ہے کہ مجھے صرف مس تانیہ حسن عرف تانی سے بات کرنی ہے، اس کی بہن سے نہیں، جو کہ اپنی شکل پر بڑی نازا ہیں، جنہیں شاید یہ تو معلوم ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، لیکن ہرگز نہیں معلوم کہ اس میں ان کا کوئی کنٹروورشن نہیں ہے۔ اتنی لمبی تقریر، اور وہ بھی تانیہ کے خلاف۔ حیرت تھی کہ کوئی تانیہ سے میری طرح اتنا جلا بھونا بیٹھا ہے، لیکن میں ثانی کے لیے ایسے الفاظ کسی اور سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت کرنے کا حق صرف مجھے تھا، کیونکہ اس نے صرف مجھے بہت سی چیزوں سے محروم کیا تھا اور کسی کو نہیں۔ دیکھیے مسٹر، آپ جو بھی ہیں بات کر رہے ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز پسند نہیں کرتی کہ کوئی میرے یا میرے گھر والوں کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دے، چاہے وہ اس لائق ہوں تب بھی نہیں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مس تانیہ بات کر رہی ہیں۔ آئی ایم رائٹ؟ دوسری طرف میری بات کا صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ اس کی آواز میں تھوڑی سی مٹھاس آ گئی تھی۔ دراصل مس تانیہ، میں نے آپ کا نمبر بڑی مشکل سے اپنی پرکٹی کزن سے لیا ہے۔ یقین جانیے میں نے آپ کو دیکھ کر جو فیلنگز، وہ اور بھی شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ مجھے آپ سے اور آپ کی فیلنگز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن فون رکھ کر اتنا ضرور سوچا تھا کہ یہ حضرت کون تھے جو مجھے اور ثانیہ کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے، اور اپنی کزن سے نمبر لینے کی بات، تو کیا یہ ثانیہ کی دوست کے وہ کزن تو نہیں؟ ایسا میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک دو بار ثانیہ کو چھوڑنے آئے بھی ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں ان سے اس دن کے بعد ملاقات بھی تو نہیں کروائی تھی۔ وہ تو بس ثانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ثانی کو ہما کے ساتھ چھوڑنے آئے ہیں، اور بس۔ کوئی اور دن ہوتا تو میں اس بات کو مزید سوچتی، لیکن آج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بس ثانی بیٹا کھانا کھا لو۔ امی کی آواز پر میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے امی کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، کیونکہ میں امی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، لیکن امی کھانے پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے بہت ہی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں بات کر رہی تھیں، اور وہ میرے وجہ سے شاید پریشان تھی مجھ سے۔ شاید انہیں اس طرح کے رویے کی امید بالکل نہیں تھی۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا گھر میں بہت خاموشی ہے، اور یہ خاموشی صرف اس وقت ہوتی تھی جب ثانیہ احتشام گھر پر نہیں ہوتے تھے، مگر بلا وجہ میرا وجود بلا مقصد تھا۔ تانیہ، تمہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا بیٹا؟ اس طرح کیوں ثانی کو؟ میں نے امی کی بات کو کاٹ کر فوراً کہا، بس امی، خدا کے لیے اس ٹاپک پر بات مت کیا کریں، میں آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے التجائیہ نظروں سے امی کو دیکھا تھا۔ بیٹا ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ امی پلیز، میں امی کی کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ امی، ثانیہ کہاں گئی ہے؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میں نے ہی خاموشی توڑی تھی۔ ارے وہ گئی ہے احتشام کے ساتھ تمہاری پھپھی کے گھر، اور ہاں تانی، تمہاری چھوٹی پھپھو نے زہیب کے لیے ثانی کا ہاتھ مانگا ہے۔ امی نے میرے لیے ایک زبردست قسم کا دھماکہ کیا تھا، تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اور میں اس قدر بے خبر تھی کہ اپنی ارد گرد کی دنیا سے۔ اور دوسرے انکشاف اس وقت ہوا جب امی نے یہ کہہ کر کہ ثانیہ بھی خوش ہے اس رشتے سے۔ تو آج کا دن واقعی میرے لیے بہت پردے
اٹھانے کا دن تھا جو میری آنکھوں میں لگے ہوئے تھے۔ کیا ایک ہی دن میں اتنی ساری خبریں سنی تھیں کہ اس بار بھی خدا نے مجھے اتنا غم ایک ساتھ دے دیا تھا؟ تو ہمیشہ کہتا ہے میں اتنا ہی انسان کو آزماتا ہوں جتنی اس میں برداشت ہو۔ تو کیا مجھ جیسی لڑکی میں اتنی برداشت تھی؟ کہ کیا ضرورت تھی کہ مجھے اتنی برداشت والا بناتا؟ اگر مجھے بھی ثانیہ جیسی بنا دیتا تو کیا کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے کسی چیز کے لیے تڑپنا نہیں پڑتا۔ امی مجھ سے پوچھ رہی تھی، شاید وہ مجھے مشورہ لے رہی تھی کیونکہ وہ مجھے سمجھدار سمجھتی تھی، کیونکہ میں بڑے سادہ مزاج کی تھی جو کبھی بھی کسی سے کوئی شکوہ شکایت جو نہیں کرتی تھی، مگر امی کو کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے بڑے ہی جوش سے کہہ دیا، ہاں امی، زہیب سے اچھا لڑکا کہاں ہوگا؟ واقعی ہی زہیب سے اچھا میرے لیے لڑکا کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جو کچھ مجھے کہا تھا، جس طرح جملہ بازی اس نے مجھ سے کی تھی، اس کے باوجود مجھے اس سے اچھا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ حیرت تھی مجھ پر۔ امی میرے جواب پر مطمئن تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کیوں، لیکن میرے چہرے پر کتنا کرب تھا اس کا اندازہ مجھے بھی نہیں تھا، اور پھر مجھے پتہ نہ چلا کب اور کیسے حسن ثانیہ زہیب بن گئی۔ میرے وہ دن اور رات کیسے گزرنے لگے، مجھے جیسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ مجھے زندگی سے نفرت اور زیادہ ہوتی گئی تھی کیونکہ میرا سب ہی کچھ چلا گیا تھا۔ ہاں، وہ رات بس مجھے یاد ہے جب میں بہت روئی تھی، اتنا کہ شاید ہی کبھی روئی ہوں۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا، مگر مجھے اپنے احساسات کو چھپانے کا ہمیشہ سے کمال حاصل تھا، اس لیے شاید کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف میری اس بدصورت شکل کی وجہ سے، اور پھر جیت گئی تھی اپنی حسین صورت کی بنا پر۔ زہیب کے لیے شاید ہی کوئی بات معنی رکھتی تھی ثانیہ کی جگہ، جب ہی تو اس نے کچھ نہیں ہوا، ورنہ جس طرح سے میں نے اعتراف محبت کیا تھا، کیا وہ کوئی پتھر تھا جو اسے احساس نہیں ہوا تھا؟ وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، شاید وہ باتیں بھی ثانیہ کے لیے ہی تو کرتا تھا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ میری زندگی میں اب راتیں آنسو بہاتے نہیں گزرتی تھی، لیکن بلکہ میری زندگی میں بہت سے خوبصورت موڑ آ گئے تھے۔ جو کچھ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ میری جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکیاں اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں کہ اگر ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ اس حیرت سے ہی نہیں نکل پاتی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہوا یوں کہ میرے لیے محمد عمر کا پرپوزل آیا تھا، جو کہ نہایت ہی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل اور خوش مزاج بھی تھا۔ تو اس نے مجھے پسند کر کے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا۔ امی کے تو مارے خوشی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ شاید میرے لیے اتنے اچھے رشتے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہی تو بیچاری کے انگ سے خوشی ٹپک رہی تھی، لہٰذا جلد ہی چھان بین کے بعد ہاں کر دی گئی تھی، اور ویسے بھی چھان بین کی ضرورت ہی کیا تھی؟ محمد عمر ثانیہ کی بیسٹ فرینڈ کا کزن تھا، اور ہما کی فیملی سے ہمارے اچھے خاصے ٹرمز تھے۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ آخر اس کو مجھ میں دکھائی کیا دیا تھا۔ اگر یہ پرپوزل ثانیہ کے لیے آتا تو کچھ صحیح بھی لگتا، میرے لیے میں کسی طرح مناسب نہیں تھی اس رشتے کے لیے۔ سب بظاہر بہت خوش تھے، سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ ان لوگوں نے جلدی شادی کا شور مچایا ہوا تھا کہ ثانیہ اور زہیب نے بڑی مدد کی تھی، کیونکہ یہ سب اتنی جلدی کرنا کافی مشکل تھا۔ لیکن میں اب بھی زہیب سے آنکھیں ملاتی گھبراتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا وہ میری نگاہیں نہ پڑھ لے، لیکن میں بیوقوف تھی جو کہ یہ بھول گئی تھی کہ جب اسے میری زبان سے کہی ہوئی بات کا کوئی اثر نہیں تھا تو میری نگاہیں پڑھ کر متاثر ہو جائے گا۔ خیر، سب خوش تھے میری نظر میں، اور شاید میں یہی سمجھی تھی کہ اگر میں کانوں سے وہ سب کچھ نہ سنتی کہ ثانیہ امی سے کہہ رہی تھی، اگر امی آپ جلد بازی نہیں کرتی تو یہ رشتہ میرے لیے ہی آیا ہوتا، میں ہی عمر کے لائق تھی، وہ میری دوست کا کزن ہے تو اس نے مجھے ہی پسند کیا ہوگا۔ یعنی کہ ثانیہ ابھی تک اپنی خوبصورتی کے زوم میں ہر چیز کی حقدار اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ نہیں ثانیہ، تم نے یقیناً اب کی بار بھی اپنی خوبصورتی کی بنا پر ایسی بات کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ رشتہ عمر نے تمہارے لیے نہیں بلکہ تانیہ کے لیے خود بھیجا ہے۔ زہیب کے رشتے کے بارے میں جلدی بازی میں نے نہیں کی، تم نے کی تھی۔ اور ایک بات ثانیہ، یاد رکھو جو کچھ مل جائے اس پر صبر کرنے والے ہی خدا کی رضا پاتے ہیں، اور دوسروں کی خوشیوں سے حسد میں جلوں گی تانی سے میں۔ ثانیہ کو امی کی اس بات نے تڑپا دیا تھا، جب ہی تو اس نے امی کی بات کاٹی تھی۔ دیکھو ثانیہ، آواز دھیمی رکھو، ویسے بھی اتنا گھمنڈ اچھا نہیں ہوتا۔ کیا کمی ہے تانیہ میں جو یہ رشتہ تمہارے لیے مناسب تھا، تانیہ کے لیے نہیں؟ اور ہاں، زہیب تمہارا شوہر ہے، تمہیں صرف اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فضول باتیں ذہن میں لا کر اپنا دماغ خراب نہ کرو، سمجھی؟
امی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، لیکن میں ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ ثانیہ کیا اب کی بار جلد بازی تمہارے لیے پچھتاوا بن گئی ہے، یا اب کی بار بازی میں نے جیت لی تھی، وہ بازی جس کی تم نے خواہش کی تھی اور میں نے نہیں۔ مجھے دولت پیسہ کبھی اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے کچھ اور چاہیے تھا، یا خدا نے اب کی بار بھی وہ کیا تھا، یعنی جو مجھے چاہیے تھا وہ تمہیں دے دیا تھا، اور جو تمہیں چاہیے تھا وہ مجھے، اور شاید اسی وجہ سے اب کی بار میری وجہ سے نہیں، تم بھی ہار گئی تھی، اور تم بھی ثانیہ جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ میں کبھی کبھار اس شعر کے لکھنے والے کو داد دیتی تھی جس نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا تھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور شاید اب کی بار قسمت مہرباں ہوئی تھی مجھ پر، کیونکہ قسمتیں لکھنے والا تو خدا ہمارا ایک ہی تھا نا۔ ثانیہ، میری نئی زندگی میں عمر نے میرے نام کے ساتھ ساتھ میرا سب کچھ بدل دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری زندگی اتنی حسین ہے، ایک چاہنے والا شخص اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کی اپنی زندگی کیسی لگتی ہے، یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جن کی ویران زندگی میں اچانک اس طرح کا خوبصورت موڑ آ جائے تو اپنے آپ کو کتنا لکی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ثانیہ کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس ایک بار کے دیکھنے میں انہیں مجھے اپنا دل دے دیا تھا۔ عمر کہتے ہیں کہ تانی، میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں دیکھ کر اپنے حواس میں کیوں نہیں رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، شاید محبت کی دیوی مجھے چھو کر گزر گئی تھی، جو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور کہتی ہوں نہیں عمر، ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، بس میری دعا قبول ہو گئی تھی، میری دعا، کیونکہ وہ دن کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی جس دن میں نے اپنے آپ کو کتنا کوسا تھا اپنی ہی صورت میں جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اپنے خدا سے کتنا گڑ گڑا کر سکون مانگا تھا، ایسی زندگی مانگی تھی جو مجھے میرے احساس کمتری سے چھٹکارا حاصل دلا سکے، اور شاید یہی میری زندگی کی ایک خوبصورت دعا تھی جو خدا نے سن لی تھی، بلکہ مجھے اس کے ساتھ بہت کچھ نوازیا تھا جس کی شاید میں حقدار بھی نہیں تھی، کیونکہ خدا مظلوم کی دعا سنتا ہے عمر، اور پھر بھی اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے، لیکن میں اپنی ہی سوچوں میں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اب خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ میری زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی، جتنے دن گزر رہے تھے وہ میری زندگی کی خوبصورتی میں اضافہ کیے جا رہے تھے، اور ایسے میں مجھے ڈاکٹر شہلا نے خوشخبری سنائی تھی، تو اس خبر نے مجھے جیسے میری زندگی کو خوبصورت کے ساتھ ساتھ مکمل کر دیا تھا۔ میری زندگی اب کسی چیز کی کمی نہیں رہی تھی۔ عمر نے تو شاید خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، وہ اتنا خوش تھے کہ خوشی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، تانی، آج مجھے اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے جتنی تم سے شادی کے دن ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی خواہش نہیں رہی، لیکن یار یہ تو دن اب گزر ہی نہیں رہے، بس اب تو میرا دل اپنے چھوٹے سے پیارے سے بیبی کو اٹھانے کے لیے کا خواہش مند ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب زویا میری زندگی میں آئی۔ اسے دیکھ کر میری ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئی تھیں۔ مجھے ایسا لگا ثانیہ کی طرح یہ بھی آ گئی میری خوشیاں مجھ سے چھیننے۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں نے زویا کو کبھی پیار سے گود میں لیا ہو۔ عمر میرے اس رویے پر کافی حیران تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے مگر مجھے ایسا کیا ہو گیا ہے جو کبھی آنے والے بچے کے لیے اتنی باتیں کرتی تھی اب پوری رات گزر جاتی ہے، وہ اس کے آنے پر اتنی بدل کیوں ہو گئی ہے؟ مگر عمر کو کیا معلوم مجھے کس عجیب سے اندیشے نے گھیر لیا ہے، لیکن عمر کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ ہر اندیشے اکثر کتنے سچے ہوتے ہیں۔ میں زویا کو اچانک مارنے لگتی تھی اور اتنا مارتی تھی کہ میں تھک سی جاتی تھی۔ اس وقت عمر بھی میری مار سے زویا کو نہیں بچا پاتے تھے۔ زویا کی صورت مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں کمرے کی تمام چیزیں اٹھا کر پھینک دیتی تھی، ہر چیز کو توڑنا چاہتی تھی۔ اس وقت جب میں بہت ہی طاقتور ہو جاتی تھی، ایسے میں عمر بہت سے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے، بالکل بچوں کی طرح۔ وہ اس واقعے کو کبھی دہراتے بھی نہیں تھے، بلکہ بالکل بھی۔ شروع میں انہیں میرے اس رویے سے کافی حیرت ہوتی تھی، کیونکہ میں نے شادی کا پورا سال ان کے ساتھ بڑے نارمل طریقے سے گزارا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس بات کے تقریباً عادی ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک کل وقتی آیا رکھ لی تھی، پورے ٹائم زویا کو سنبھالتی تھی، اور زویا کو عام طور پر وہ میرے پاس اسی وقت لے کر آتی تھی جب عمر گھر پر ہوتے تھے، کیونکہ شاید عمر نے بھی بوا کو منع کیا ہوا تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر ماضی کی طرح ہوتی جا رہی تھی، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے لیے زویا ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوئی تھی جس نے میری ہنسی مسکراتی زندگی میں آگ لگا دی تھی۔ مجھے طرح طرح کے خدشے ہر وقت گھیرے رکھتے تھے۔ میں ایک بار پھر سے رو دیتی تھی، مجھے بہت رونا آ رہا تھا، مجھے اپنی زندگی بہت بری لگ رہی تھی۔ اے خدایا، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ تانی، رو رہی ہو؟ عمر کے ہاتھ شانے پر محسوس ہوتے ہوئے تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ان کی طرف پلٹی۔ نہیں تو میں نے جلدی سے کہا، اچھا تو تم مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہو؟ اور اپنے خاوند سے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور ہاں، تم تو
اپنے کمرے میں تھیں یہ کہ یہاں گیلری میں اتنی ٹھنڈ میں آر یو آل رائٹ؟ پھر میں نے جیسے خود بھی حیران ہو کر دیکھا، میں اتنی سردی میں ٹیرس میں کھڑی تھی، کیا سوچنے میں اتنی مخو تھی کہ جو مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں کہاں کھڑی ہوں اور کیسے موسم میں، نہیں بس دل گھبرا رہا تھا۔ ہاں زویا کہاں ہے؟ میرے لیے زویا کبھی بھی اہمیت کی حامل نہیں رہتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے زویا کے بارے میں پوچھنے پر عمر نے فوراً غور سے مجھے دیکھا، پھر سنبھل کر بولے تھے، وہ اب سو گئی ہے، میں مسلسل 2 گھنٹے سے اسے ٹہلا رہا تھا، اب جا کر سوئی ہے محترمہ، اور آپ ہیں کہ ذرا سا احساس بھی نہیں ہے کہ ذرا سا مسکرا کر ہی ہمیں دیکھ لیں۔ عمر بڑے ہی فراخ دل انسان تھے، ورنہ تو کوئی بھی بندہ تھک کر آ کر اس طرح اپنے بچہ سنبھالنا سراسر بیوقوفی سمجھتا، اور اوپر سے بیوی کے بھی مزاج نہیں ملتے تھے۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر خوش ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات اب لگ رہا ہے کہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے میرے مسکرانے پر شاید دل سے شکر ادا کیا تھا، ورنہ کیا میں آپ کی بیوی نہیں لگتی؟ میں نے مصنوعی خفگی جاڑی تھی۔ نہیں بھئی میں تمہارا شوہر نہیں لگتا ہوں گا، مگر تم تو بس میری ہی بیوی لگتی ہو۔ عمر گویا خوش ہو گئے تھے، جب ہی ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ تانی تم خوش ہونا میرے ساتھ، انہوں نے مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا، اور میرے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگے تھے۔ ہاں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، میں نے سچے دل سے کہا تھا۔ تو پھر کبھی کبھار اتنی میں انہیں عمر کی بات کاٹ دی تھی، بس خوش ہونا کہہ دیا، کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں کمرے میں آ گئی، زویا میرے بیڈ پر سو رہی تھی، عمر میرے پیچھے نہیں آئے تھے۔ مجھے معلوم ہے وہ اب کافی دیر تک باہر کھڑے رہیں گے، کیونکہ بیچارے اور کر بھی کیا سکتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ہی تو میرا موڈ صحیح ہوتا تھا اور میں پھر بالکل نارمل ہو جاتی تھی، مگر میرا رویہ عمر کے ساتھ اچھا تھا، لیکن کبھی کبھار میں اپنا غصہ ان پر بھی نکال دیتی تھی، خواہ مخواہ ہی پیچھے پڑ گئے۔ خوش ہوں کہ نہیں، وہ ویسے بھی میں خوش ہوں کہ نہیں یہ کر بھی کیا سکتے ہیں، جب میرا خدا کچھ نہیں کرتا جو سب کچھ کر سکتا ہے، پھر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور نہ جانے کب تک میں سوچتی رہی، اور پھر میری آنکھ لگ گئی، میرے دن اور رات ایسے ہی گزر رہے تھے اور ایسے میں ڈاکٹر شہلا نے مجھے دوبارہ پریگننٹ ہونے کی اطلاع دی۔ اب کی بار عمر پہلے سے زیادہ خوش تھے، اور وہ میرا اس سے زیادہ خیال رکھ لیتے تھے جتنا کہ زویا کی بار رکھا تھا، لیکن میں اندر سے اور بھی برے طریقے سے ڈر گئی تھی کہ میرا لاسٹ منتھ تھا تانی، اب کی بار مجھے ایک پیاری سی گڑیا کی خواہش ہو رہی ہے، پھر ایک پیاری سی گڑیا کی خواہش۔ عمر جو میرا بیگ تیار کر رہے تھے، کپڑے اندر رکھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں مجھے بیٹا چاہیے، بالکل آپ کے جیسا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیوں بھائی؟ مجھے تمہارے جیسی پیاری سی گڑیا چاہیے۔ انہوں نے زپ بند کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں میرے جیسی ہرگز نہیں، بالکل بھی میری جیسی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے اب کی بار بیٹا چاہیے، بیٹا۔ ارے تم تو خواہ مخواہ غصے میں آ گئی، بھئی یہ تو خدا کی دین ہے، اور تمہاری جیسی بیٹی کیوں نہیں تانی؟ انہوں نے میرے طرف دیکھ کر کہا تھا، ہاں بس مجھے اپنے آپ جیسی نہیں چاہیے، بیٹی بھی ہو تو آپ جیسی ہو، میں نے نارمل ہو کر کہا تھا، حالانکہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور وہ میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کیوں؟ دیکھو تانی، تم جیسی بھی ہو میرے لیے پوری دنیا کی عورتوں سے اچھی ہو۔ میرے سامنے اگر مس ورلڈ کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ میری بیوی ایک مکمل اور خوبصورت عورت ہے، انہوں نے غصے میں کہا، اور بہت تیز آواز میں۔ کیا خوبصورت اور بدصورت مجھے نہیں معلوم، اور اب میں اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی، میں نے ان سے زیادہ تیز آواز میں کہا تھا۔ میری اس بات پر عمر خاموش ہو گئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس رات انہوں نے سگریٹ کا پورا پیکٹ پھونک ڈالا تھا۔ زویا کی پیدائش کے بعد سے جہاں مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا، وہاں عمر نے بھی سگریٹ پینا شروع کر دی تھی۔ حالانکہ شادی کے چند ماہ بعد جب میں نے ایک بار عمر سے کہا تھا کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے، تو انہوں نے کہا تھا، مجھے بہت برے لگتے ہیں اور لوگ جو جانتے بوجھتے غلط حرکت کرتے ہیں، مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، اور سگریٹ سلو پوائزن ہے۔ تو گویا وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے تھے، جو انہیں اپنی زندگی پیاری نہیں رہی تھی۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ میں عمر کے ساتھ بہت برا کر رہی ہوں، ایک ایسا شخص جو میرا اتنا خیال رکھے، میں اسے کیوں اتنا نظر انداز کر رہی ہوں؟ میرے لیے وہی سب کچھ نہیں ہو جاتا، میں کیوں اس کا اپنا سکون پر بات کر رہی ہوں؟ میں کیوں عجیب اندیشوں میں گری رہتی ہوں؟ پھر 2 دن تک میں نے عمر سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ان کی کوئی بات کا جواب دیا۔ وہ شام کو عمر کے آفس سے آنے کے بعد میری طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، اور میں ہاسپٹل چلی گئی۔ میرے ہاتھوں میں جب نرس نے سوہا کو پکڑایا، جس سے مجھے لگا میرے تمام خدشے سچ ہو گئے ہوں، میرے سامنے بالکل میری ہی صورت کی بچی تھی، بالکل میری شکل کی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اس بات کا ڈر تھا، اور آج خدا نے مجھے ایک بار پھر سے مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی ہی بیٹی کو یوں اٹھا کر پھینک دیا گویا وہ ایک کھلونا ہو، لیکن اگر نرس میرے پاس کھڑی نہ ہوتی اور وہ بچی کو فوراً پکڑ نہ لیتی تو میری بیٹی شاید یہی تو چاہتی تھی، مگر
پھر سے ایک تانیہ حسن پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ لوگوں کی باتیں سن سن کر پاگل ہو جائے۔ میں بہت زور سے چیخی تھی، نہیں مجھے نہیں چاہیے اتنی بدصورت بچی، پھینک دو اسے، پھینک دو، نہیں لاؤ مجھے دو، میں اس کا گلا دبا دوں، میں ہی اسے مار دوں، میں اس کو مار دوں، کم از کم یہ میری طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تانوں سے تو جیتے جی نہیں مرے گی، اسے اپنی ماں سے بھی میری طرح نفرت تو نہیں ہوگی۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، آج تو لگتا تھا چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ نرس مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ شاید مجھے پاگل سمجھ رہی تھی، میرے چیخنے چلانے پر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ایسے میں عمر آئے اور نہ جانے کہاں تھے کہ میرے پاگلوں کی طرح چیخنے پر آئے تھے، وہ شاید بھاگتے ہوئے آئے تھے، اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ کیا ہوا تانی، کیا ہوا؟ انہیں معلوم نہیں تھا میرے ساتھ آج کیا ہو گیا ہے۔ میں عمر کے سینے سے لگ کر زاروں قطار میں، عمر تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی، عمر زویا اس کا سب کچھ چھین لے گی، ثانیہ کی طرح اسے بھی سب میری طرح ذلیل کریں گے، اسے سب مار دیں گی، عمر خدا کے لیے اسے مار دیں۔ میں نے پھر سوہا کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور نرس کی طرف جھپٹی، لاؤ مجھے دو، اس کو دے دو، میں اس کو مار دوں گی جان سے۔ نرس مجھ سے میری ہی بچی کو اس طرح بچا رہی تھی جیسے اس کی بیٹی ہو اور اس کا خون ہو، لیکن میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور شاید میں اپنی ہی بیٹی کو چھین کر مار بھی دیتی۔ ایسے میں میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا جس سے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں حیرت سے عمر کو دیکھ رہی تھی، زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی عمر نے، جس شخص نے مجھے اتنا چاہا تھا، لیکن میں انہیں میری حیرت سے دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ زور سے داڑے اتنے تیز لہجے میں کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ For God's sake تانی خاموش ہو جاؤ، کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی رسوا کر رہی ہو، کیوں اپنی ہی بیٹی کی قاتل بننا چاہتی ہو؟ تانی، ان 4 سالوں میں نے تمہیں کس چیز کی کمی دی ہے، یا ایسا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ کہ میں تمہاری بیتی ہوئی زندگی کے تمام واقعات بلانے کی کتنی ہی کوشش کی ہے، لیکن تم اپنی ہی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ تانی کیوں سمجھ نہیں رہی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ میں مانتا ہوں کہ میں لاکھ کوشش کے باوجود تمہاری زندگی کے بدصورت پہلو کو نہیں نکال سکا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، ہرگز میری بیٹی سے۔ تانی ہماری بیٹی ہے، سمجھی تم؟ اور آئی ایم سوری ٹو سے، میں اسے تمہارے یا تمہارے گھر والوں کی طرح احساس کمتری کا شکار نہیں بناؤں گا، اسے دنیا میں جینا سکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ تمہیں بھی بتا دوں گا کہ ایسے لوگ اور بھی بہت ساری کوالٹیز رکھتے ہیں اور صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ عمر بھی نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، لیکن میں آگے کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میری بیٹی کا مستقبل میری طرح ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ شاید اسے ایک ایسا باپ ملا تھا جو کہ اس کی شخصیت کو نکھار سکتا تھا۔ اور یہ تو واقعی ہی سچ ہے کہ اگر گھر والے ہی بچے کو کسی طرح کے کمپلیکس میں پڑھنے نہیں دیں گے تو بچہ اور کسی کی باتیں سن سن کر کہاں سے پریشان ہوگا۔ کمرے میں تھوڑی دیر پہلے تک جو مجمع تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ عمر اب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں سسکیاں لے رہی تھی۔ نرس بھی ابھی تک سوہا کو پکڑے ہوئے تھی، شاید وہ ابھی تک مجھ سے خوف زدہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ میں اب اس اذیت سے نکل گئی ہوں جو زویا کے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک، اور آج جیسے میرے آنسوؤں کے ساتھ میرا ماضی بھی دھلتا جا رہا تھا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ میں اب مطمئن ہو گئی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ عمر میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور مجھے وہ آہستہ آہستہ نہ جانے کیا سمجھا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو بات میں کبھی نہیں سمجھ پائی، جو عمر کی محبت بھی مجھے نہیں بدل پائی، آج مجھ سے سب کچھ ہی میری بیٹیوں نے سمجھا دیا تھا، بہت اچھے طریقے سے۔ آج میری زندگی ایک مکمل زندگی ہے، میرے لیے میری بیٹیاں اور میرے شوہر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آج مجھے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہے، اب میرا ماضی میرے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ آج میری بچیوں میں کسی طرح کا کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کوئی میری بچیوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر ایک کو اچھا اور دوسری کو برا نہیں کہتا، بلکہ میرے دل میں جو خدشات تھے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا بھی کہ یہ دونوں بہنیں ہیں تو عمر ہی بڑے انداز سے میری طرف دیکھ کر کہتے تھے، ہاں بہنیں ہیں مگر جڑواں نہیں۔ تو مجھے ہنسی آ جاتی تھی، ان کو میری وہ بات اب تک یاد ہے۔ آج مجھے اپنے خدا سے بھی کسی طرح کا کوئی گلہ نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کر کے میری بچی کی زندگی کو تمام تر برائیوں اور بری مضحکہ خیز باتوں سے بچا لیا تھا۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ عمر نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی۔ آج میری بیٹیاں جو کہ خوبصورت ہے اور دوسری بالکل عام سی صورت کی، ان میں سے صرف ظاہری فرق ہے، وہ واقعی زندگی جی رہی ہیں۔ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہی لوگ جنہیں میں عام شکل کا ہونے کے باوجود ایک کانفیڈنٹ شخصیت دیکھتی تھی تو مجھے جو حیرت ہوتی تھی وہ حیرت کیسے ختم کی جاتی ہے۔ صرف ضروری نہیں کہ ان کے والدین کا پس منظر بھی میری طرح کا کوئی روپ ہو، لیکن ان میں سے کسی ایک شخص کا یا دونوں کا ضرور حصہ ہوگا کہ وہ بچوں کی شخصیت کو سنوارنا چاہتے ہوں گے اور انہیں جینے کا حق دینا
چاہتے ہوں گے اب مجھے کسی چیز کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے، میں واقعی ایک مکمل زندگی گزار رہی ہوں اور شاید بہت مطمئن بھی۔ مجھے اب خدا سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، ہاں مجھے نہیں پرواہ اب کسی اندھیرے کی، اب آنے والی راتوں کے۔ سب اداس راتوں پر ایک چاند روشن ہے، تیری موہنی صورت۔ ختم شد۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر تو ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا کہ ہم اپنے ہی بنائے ہوئے خوبصورتی کے ترازو میں تول کے لوگوں کو کن کن کمپلیکسز میں ڈال دیتے ہیں جو ان کی زندگی ہی تباہ کر دیتی ہے۔ شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ہم انسان کیوں پریفرنس دیتے ہیں خوبصورتی کو، اور جو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا اسے اتنا ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کے لیے ذہنی طور پر اذیت میں چلا جاتا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔